ہاں جی جناب، السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امجد علی۔ امجد صاحب کتوں کال کیتا تسی؟ اسی پاکستان پنجاب سرگودا تو۔ واہ جی واہ، کی حال چال ہے تاڑا؟ او تاڑے سرگوڈے چو ذاکر ہے نا ٹوپی والے، اساں ٹوپی والے کہڑے مطلب؟ دعوت دیتی ہے وہ نہیں آندے، وہ تاج الدین دا پتر۔ تاج الدین دا پتر؟ ہاں جی، اچھا انہاں دے ویسے تے ماشاءاللہ بڑے ویڈیو چڑھے ہوئے نے 45 منٹ دے، گھنٹے دے دو ہاں، وہ تو سامنے آ کے بات کریں نا تو بات ہے۔ چلے حکم کریں، آپ کیوں تشریف لائیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ جی تو میرا ایک بہت اہم سوال تھا آپ سے، تو میں آپ ہی پر اس سوال کی توقع رکھتا تھا کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ جی جی، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام تخلیق ہیں یا امر ہیں؟ مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ امر کیا مطلب امر ہے؟ فرق مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا فرق ہے؟ امر ہے خلق، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، جب آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ میرا امر ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ آپ بتاؤ نا، امر کس کو بولتے ہیں؟ آپ سے سوال کیا ہے نا، تو آپ ہماری رہنمائی کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا تو امر ہے یا تو خلق ہے۔ خلق تو ہم جانتے ہیں نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا۔ بھائی نہیں تھا کوئی چیز، جیسے میں اور آپ نہیں تھا نا، زمین آسمان نہیں تھا، اللہ نے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور کیٹیگوری ہے اس کا نام امر ہے، تو وہ تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ما سوا اللہ سب مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ اب آپ کے پنجاب کے ذاکرین نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ نہیں، ایک اور بھی مقولہ ہے، ایک اور بھی گروپ ہے، وہ امر ہے۔ وہ جو آیا فرمایا نا، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے کام سے، تو میرے رب کے فعل سے، میرے رب کے کام سے، وہ روح بھی مخلوق ہے۔ آپ کی روح، میری روح، یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو یہ جو ہے روح اور خلق اور روح جو ہے دو مختلف کیٹیگری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز یا تو خلق ہے یا تو امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، کتنی روایات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا ہے، اوکے؟ سب مخلوق ہیں جی، سب ما سوا اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ جی جی شکریہ، آپ نے رہنمائی کر دی۔ دوسرا، یہ ایک آیت ہے سورہ المبارکہ اعراف کی 157۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزرہ ونصرہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو اس میں سے کیا مراد ہے اور اس کا شان نزول کیا آیا؟ کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے۔ یہ آیا ہے سورہ المبارکہ اعراف کی 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزرہ ونصرہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ آپ پڑھیں نا، آپ پڑھیں، آپ استدلال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا اس میں نور سے کیا مراد ہے اور اس کا شان نزول بیان فرمائیں۔ استدلال نہیں ہے، آپ دیکھیں بھائی، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں روح کے متعلق اور اہل بیت علیہ السلام کی خلقت کے متعلق۔ دیکھیں، آپ ہمارے موضوع سے دور گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بلی جی کہ یہاں پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا، حسین ابن عبداللہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم تھے، بنی آدم کے سید و سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ قال کان واللہ سید من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے سب مخلوقات کے وہ سید ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما برا اللہ بریۃ خیرا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق خلق نہیں کیا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انی خلقتک وعلیا نورا یعنی روحا بلا بدن قبل ان اخلق السماوات وارض، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اور علی علیہ السلام کو خلق کیا نور کی صورت میں، بدن نہیں تھا، جسم نہیں تھا، اس وقت نور تھے. اچھا اس سے پہلے کہ میں زمین و آسمان کو خلق کرتا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں روح کے متعلق میں آپ کو حدیث دکھاؤں، کتاب الاصول من الکافی جز نمبر 1 یہاں پہ صفحہ نمبر 133 باب الروح کہ روح بھی مخلوق ہے. بھلے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ونفخت فیہ من روحی کیف ھذا النفخ، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی ہے، یہ نفخ کیسا تھا؟ قال ان الروح متحرک کالریح، فرمایا کہ روح متحرک ہے ہوا کی طرح. روح بھی کہ روح کہتا نا ریح سے ہے، ہوا کی طرح. سمی روحا لانه اشتق اسمه من الریح، روح کو روح کہا ہے اس لیے کہ وہ ریح سے مشتق ہے، ریح بولتے ہیں ہوا کو، وہ ہوا کی طرح لطیف ہے، مخلوق ہے. وانما اخرجه عن لفظة الریح لان الارواح مجانست الریح، اور اس کو روح کہا گیا ہے کہ کیا اس لیے کہ ارواح جو ہیں ان کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے. بلی خوشبو مومن کی خوشبو مومن جیسی ہوتی ہے، کافر کی ارواح کی جو خوشبو ہوتی ہے روح کی خوشبو ہوتی ہے. وانما اضافه الى نفسه لانه اصطفاه على الارواح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روحی، آدم علیہ السلام کو بولے میرا روح، اس لیے کہ یہ مبارک روح ہے تبرک کی وجہ سے، تبرک کی وجہ، جیسے کہا کعبۃ بیتی، جیسے فرمایا بیتی و رسولی و خلیلی و اشباہ ذلک وکل ذلک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. اور یہ روح کعبہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مخلوق ہیں اور محدث ہیں، حادث ہیں، پہلے نہیں تھے بعد میں بنائے گئے، مربوب ہیں، اللہ نے ان کی تربیت کی، اللہ نے ان کو پالا ہے، اللہ نے ان کو بڑا کیا. مدبر ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سب مخلوق ہیں. بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذاکرین نے آپ کو بتایا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ نے ان کو نہیں بنایا. نہیں میرا بھائی سوال تھا اور آپ سے کچھ سیکھنا تھا. وہ ایک قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ کے ہاتھ میں کمانڈ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں کریشن ہے. اللہ کے ہاتھ میں کمانڈ ہے یعنی عالم کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے ہاتھ میں خلقت ہے. تو صوفی حضرات اور فلاسفہ اس آیت کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ عالم دو قسم کے ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم خلق جو ہے مادیات ہے، عالم امر مجردات کی عالم ہے. یہ ان کی بات، یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں نہیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تمام چیزیں مادی ہیں، تمام چیزیں مادی ہیں، جبرائیل بھی مادی ہے، روح بھی مادہ، یہ لیکن ان کا مادہ لطیف ہے. جنت بھی مادی ہے. یہ جو آپ کے جو صوفیہ حضرات ہیں کہتے ہیں جنت کا وجود نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ جنت بس یہ ارواح جو ہے نا انسان وہ عالم آخرت میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کا درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہر جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پرندے ہوں گے، کباب ہوگا، شراب ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ انسان مجرد وہاں پہ جائے گا یعنی روح بلا بدن، اور وہاں پہ تصور کرے گا اپنے اچھے اعمال کو، اس کو مزہ آئے گا اس سے. وہ بالکل وہ آخرت کے منکر ہیں آپ کے صوفی حضرات، آپ کے فلاسفہ، یہ ابن سینا اور اللہ آپ کا بھلا کرے ملا صدرہ، یہ لوگ بڑے ملائین ہیں یہ لوگ، اور حوض علم قوم میں بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے مجتہد ہیں. میں نے خود ایک بہت ہی بڑے فلسفے آدمی سے پوچھا تھا بھائی کہ آپ میعاد کے متعلق، میعاد جسمانی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے عقل شاہد ہے کہ یہ باطل ہے. اللہ کی قسم اس کے نص الفاظ ہیں، وہ بڑا مشہور ہے فلسفہ پڑھانے میں. وہ کہتا ہے عقل اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ باطل ہے. اچھا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اوکے چلیں اب دوسروں کو ٹائم دے دیں بھائی، دوسروں نے بڑے دیر سے انتظار کیا. اوکے سر یہ جو آیت کا شان نزول تو بتا دے جائے نا، کون سا آیت ہے؟ دوبارہ پڑھیں، میں نکال دوں اس کو، وہ حدیث نکالنا ہوگا. سورہ المبارکہ اعراف آیت نمبر 157، اس میں کیا آیت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ جی واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جی اس کا شان نزول اور اس میں نور سے کیا مراد ہے تھوڑی وضاحت کر دیں. وہ دیکھ کے بتاؤں گا. نور فی هذا الموضع امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام، تفسیر برہان میں ہے کہ نور سے مراد
رسول امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام مراد. اوکے جی اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. شکریہ. بہت مہربانی. شکریہ. 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 اور شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بازی.